ملٹیپل فائبرائڈز ہیں ان کو اور دواؤں سے بھی میں نے دیکھا ہے بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنا حیرت انگیز اثر ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ سکڑ جاتے ہیں یا بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایک دفعہ میں اس وقت تھا وہاں کہیں سے دورے پر تھا، واپس آیا تو مجھے پتہ لگا ربا کی ایک خاتون ہیں، ان کو لے گئے وہاں، سر گنگا رام ہاسپٹل ہوا کرتا تھا، اب فاطمہ جناح شت کہلاتا ہے، تو وہاں ایک چوٹی کی گائنیکولوجسٹ خاتون تھیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو اتنی زیادہ فائبرائڈز ہیں یوٹرس میں کہ جال بن گیا ہے، اور اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئے اور پھیل گئے ہیں کہ فوری آپریشن ضروری ہے، اس کو بڑا آپریشن کہتے ہیں، یعنی پورا ہسٹیکٹمی کہلاتی ہے یہ، ہسٹیکٹمی، ہاں۔ تو مگر ان کو خون کی اتنی کمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپریشن فوراً کر نہیں سکتی، 1 مہینہ آپ خون کی دوائیاں ان کو دیں کہ آپ کھائیں، اور مہینے کے بعد آ جائیں آپریشن کے لیے، ڈیٹ دے دی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا، میں نے ان کو فوراً دوائیں لکھوائیں اور کہا کہ آپ یہ دوائیں شروع کر دیں، اور اگلی دفعہ آپریشن سے پہلے ان کو کہنا آپ کا امتحان لے لیں، ایگزامن کر لیں کہ کیا حال ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ ایگزیکٹ 1 مہینے کے بعد گئی تھیں یا کچھ عرصے کے بعد، لیکن جب گئیں تو ڈاکٹر نے پہلے تو یہ انکار ہی کر دیا کہ تم وہ مریضہ ہو، اس نے کہا کوئی بھی اثر نہیں ہے، ایک بھی گٹھلی مجھے دکھائی نہیں دی، تمام کلیتاً غائب ہیں اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ اور یہ واقعہ ہے غالباً فائزہ کی پیدائش کے دنوں کا، اب جتنی فائزہ کی عمر ہو گئی ہے اتنی اور عمر اس خاتون پر آئی ہے، اور ابھی تک وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو پھر دوبارہ یہ بیماری نہیں ہوئی۔ تو ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی اور گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں۔ ہمارے راویل صاحب جو روسی شاعر ہیں اور بڑے مخلص احمدی ہیں، ان کی بیگم کو ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر آپریشن ضروری ہے، ان کے رحم میں بھی بڑی خطرناک قسم کی گٹھلیاں تھیں۔ آپریشن میں زیادہ دیر نہیں تھی، جب مجھے انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے وہ 3 ہفتے کے بعد ہونا تھا، تو میں نے دوائیں شروع کروا دیں اور ان سے کہا کہ بہتر ہے آپریشن نہ کروائیں، مگر وہ آپریشن، ان کی بیگم زیادہ آپریشن کے حق میں تھیں، آپریشن کرانے چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن تو کر دیا مگر کہا کہ اتنی چھوٹی ہو چکی ہیں گٹھلیاں کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ آپریشن کیا جائے۔ تو بڑا زود اثر ہیں دوائیں، اور جو دوائیں گٹھلیوں کو چھوٹا کر لیتی ہیں، جو سب سے مشکل کام ہے ایلوپیتھک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر ہاتھ ڈالتی ہیں جو گہری انسانی نفسیاتی کیفیتوں سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں بیماریاں پلتی ہیں، جہاں بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، ایسی اندرونی وہ گہرے محرکات جن تک عام سطحی دواؤں کا اثر نہیں ہوتا، وہاں روحانی علاج ہے جو کام دکھاتا ہے، یعنی روح کو گویا کہ پیغام مل رہا ہے، ان معنوں میں روحانی، وہ پھر آپ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو دوائیں ہیں ان کو سطحی نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلینڈز بعض تو اندر ہیں جو رحم کے اندر مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کچھ گلینڈز ہیں جو جہاں دونوں طرف گردن کے، اس کو لمفیٹک گلینڈز کہتے ہیں، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور رحم میں اگر کینسر کے گلینڈز ہوں، ان کا وقت پر علاج نہ ہو اور رحم کو دور بھی کر دیا جائے کاٹ کے، تب بھی ان کی سیکنڈریز ان گلینڈز میں ظاہر ہوتی ہیں، اور تیسرے درجے پر پھر وہ دماغ پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گلینڈز کی دواؤں پر آپ کو خوب عبور ہونا چاہیے، تاکہ بر وقت ایسے مریضہ کو، یا مریض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں سل کے مریض، یا جن خاندانوں میں سل پائی جائے ان میں گلینڈز کی بیماریاں، ان کا پھولنا ایک عام روزمرہ کی بات ہے، کینسر سے بھی پھولتے ہیں اور سلی مادوں سے بھی۔ جی کیا
ट्यूबरकुलोसिस हाँ اور حضور دوسری